تو میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ کہتی ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کیا کریں کہ میرا جینا اور میرا مرنا ضرور سنیں، ایٹ لیسٹ یا آدھے گھنٹے کی بھی پوری نہیں ہوتی، کچھ نہ سنیں تو کم از کم یہ سن لیا کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہیں، اور مرنا جینا تو ہر کسی کے گھر میں لگا ہوا ہے، اس حساب سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ضرور جو لوگ نہیں بھی شامل ہیں آپ ان کو بھی کہا کریں، اور ان کو آپ خود یہ لنک بھیج دیا کریں کہ آپ میرا جینا میرا مرنا آج سنیں۔ یہ سب کام ہمیں کرنا ہی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم اگر ایفرٹس نہیں کریں گے، مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے نا جاہد جاہد ہوں، مجاہدہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سب سے پہلے تو قرآن ہی کے مطابق بالقرآن ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم سب کا ہے کہ ہم صرف خود، مسلمان جو ہوتا ہے نا مومن، وہ کبھی اپنے آپ کو صرف نیک بنانا نہیں چاہتا، اچھی بات صرف خود سننا نہیں چاہتا، اس کا یہ ایک تڑپ اور طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ، وہ تڑپتا ہے کہ کاش میں اس کو بھی سنوا دوں، اس کو بھی سنوا دوں۔ تو یہ تڑپ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یہ ایک مومن اور ایک دائی کی سب سے بڑی خوبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے درخواست صرف یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنا ضرور موٹیویٹ کیا کرے اپنے ریلیٹیوز میں سے، اپنے دوستوں میں سے، کہ آپ اس سے پہلے ان کو ایک میسج بھیج دیں کہ ابھی جینا میرا مرنا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ لنک ہے، اور صرف 20 منٹ سے لے کے 20 منٹ ہوگی اتنی پڑھتے ہیں، تو کائنڈلی سن لیں، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، تاکہ آدھی رہ گئی، آدھی سے بھی کم رہ گئی، کم از کم کچھ تو فائدہ ہو۔ چلے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ زیارت قبور کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے، اور آگے ہم یہاں سے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، اور یہ پھر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ اور زیارت بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس حساب سے یہ ٹاپک بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یعنی کس کا مائک آن ہے؟ عائشہ دیکھیں کہیں میں سے یہ آواز۔ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نئی کتاب سے پیج نمبر مجھے بتا دیں کوئی پلیز۔ 205۔ 205، شکریہ شکریہ۔ نہیں، 205 ہے، پرانی کتاب میں 199 ہے۔ چلیں، تو یہاں پر ہے آج کا ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت۔ مدینہ منورہ جانے والوں کو دو بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز۔ مسجد نبی میں نہایت ادب و احترام کی کیفیت لیے داخل ہوں۔ سب سے پہلے تو یہیں اسی جملے پہ ہم رک جاتے ہیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ جب ہم وہاں جاتے ہیں کہاں ادب اور احترام کہیں نظر ہی نہیں آتا، خاص طور پر جب ریاض الجنہ کا دروازہ کھلتا۔ سوچیں، سوچیں کہاں ادب و احترام نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کوئی ادب احترام نہیں، پوری مسجد نعوذ باللہ ہل رہی ہوتی ہے بھاگ دوڑ سے، ٹھیک؟ اب سو ہم ذرا سا اس وقت سوچ کے دیکھیں کہ اگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے ہوتے ہمارے، تو کیا ہم ایسے وہاں پر جاتے؟ اور یہ بات صرف ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، سمجھانے کی ہے، ایک ایک کو پکڑ کے وہاں بتائیں کہ یہ ادب و احترام کے منافی ہے، شدید ترین خلاف ہے یہ ہمارا کام ہونا ہی چاہیے۔ تو مسجد نبوی میں نہایت ادب و احترام کی کیفیت لیے داخل ہو، جماعت تیار ہو تو شامل ہو جائیں، ورنہ پہلے کیا کریں، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں۔ تحیت المسجد کسی بھی مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کا تحیہ ہوتا ہے کہ 2 نفل نماز پڑھیں۔ یہ نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی جگہ ادا ہو سکتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ روضہ شریف ریاض الجنہ میں ادا کی جائے، لیکن ہجوم کی وجہ سے جگہ نہ مل سکے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑھنا باعث سعادت۔ اللہ عالم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا گنا ثواب ہے؟ جی، خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں
مسجد حرام، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا گنا زیادہ ہے؟ یہ سوال کر. میم 50,000. 1 لاکھ کے قریب ہے. 1 لاکھ. 1 لاکھ. 1 لاکھ. مسجد حرام جی نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ گنا ہے. اور مسجد نبوی میں کیا ہے؟ 1,000. ٹھیک ہو گیا. اچھا. یہ 50,000 اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی کے میں حدیث آپ کے سامنے ہے، 1,000 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر، یا آپ لوگ مائکس آن کرتے ہیں تو سب کریکشن ہو جاتی ہے. کائنڈلی مائکس آف کر دیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور قبر شریف سیدہ عائشہ کا جو حجرہ ہے اس کے درمیان کی جگہ روضۃ الجنہ کہلاتی ہے. ٹھیک. اور یہ آپ سب کو بتائیے کہ روضۃ الجنہ کہاں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی مدفون کیا گیا ہے، اور اس کے اور آپ کا جہاں پر ممبر تھا اس کے درمیان کی جگہ جو ہے روضۃ الجنہ یعنی جنت کے باغات کا ایک حصہ کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ تو ایک شرف انہوں نے بتایا کہ آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو ایک سعادت کیا ہوتی ہے کہ آپ مسجد نبی میں نماز، اور ایک ایک نماز پہ آپ کو 1,000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سعادت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضری. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن واجب یا سنت کے درجے پر نہیں ہے. مستحب، سنت اور واجب، ان تینوں میں فرق ہوتا ہے. واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اوبلیگیٹری ہے، آپ نے لازم کرنی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. سنت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل مقبول ہوتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ یعنی استحباب ہوتا ہے جس کا، یعنی اس کا یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے، واجب اور سنت کے درجے پر نہیں. سلام کے لیے خاموشی سے چلتے ہوئے قبر شریف کے سامنے جا کھڑے ہوں. اب بتائیں کہاں خاموشی ہوتی ہے، کہاں آہستہ چل رہا ہوتا ہے آدمی. بہت ہی دکھ ہوتا ہے. خاموشی سے چلتے ہوئے قبر شریف کے سامنے جا کھڑے ہو. یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کچلنے پہ تیار ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، اور خاص طور پہ خواتین کی سائڈ پہ یہ اگین بہت ہی افسوس کے ساتھ. بالکل کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، اتنے بھاگ دوڑ ہوتی ہے جیسے وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں کوئی چیز گھس جائے نا تو بکریاں جیسے آواز باختہ ہو کے بھاگ رہی ہوتی ہیں، وہ عالم ہوتا ہے. تو بہت ہی خود بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی باتیں ہیں. بہرحال بہت ہی ادب احترام سے خاموشی سے جاتے ہیں اور سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور آہستہ آواز سے یوں کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے صاحبان یعنی صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہیں ساتھ میں ہی ہے. نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سفر سے واپس آ کر مسجد نبوی تشریف لاتے تو نماز تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کر کے قبر رسول کریم پر حاضر ہوتے اور انہیں سلام کہنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی الفاظ میں سلام کرتے. یہ دونوں اصحاب بھی قریب ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا بھی مستحب ہے. یاد رہے اور یاد رہے اور وہ اور یاد رہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یاد رہے درود شریف بھی ایک دعا ہے، اور دعا کے لیے قبر کی طرف رخ کے بجائے قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے. درود شریف تک انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ کا رخ قبر مبارک کی طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دعا ہے. اور آپ دعا بھی جو بھی وہاں کریں گے، چاہے آپ ریاض الجنہ میں موجود ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے موجود ہیں، لیکن دعا کس طرف منہ کر کے کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قبلہ رخ ہو کے کریں گے، کیونکہ دعا کس سے کی جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے. وہاں جو بیچاریاں کھڑی ہوتی ہیں نا ان کی لڑکیاں سعودی کی، جن کو آپ چڑکیاں کہتے ہیں، ان کی بیچاریوں کو چلا چلا کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، باجی باجی یہ جو شرک ہے، نہ ادھر منہ کرو، ادھر نہ کرو. لیکن سمجھ، بہرحال دعا جب آپ مانگیں گے تو آپ کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے.
नबियों का मकाम वफात ही उनका मकाम दफन होता है। सईदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन से मुतालिक मुख्तलिफ आरा ज़ेर गौर थी। फिर सैयदना अबू बकर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनकर भूला नहीं कि अल्लाह ताला किसी नबी को उसी जगह दफन किया जाना पसंद फरमाते हैं जहां उनकी रूह कब्ज कर लेते हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह दफन किया गया जहां उनके बिस्तर की जगह। ठीक है, ये वजह थी जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा, आपका जिस वक्त विसाल हुआ था तो आप हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद थे, इसलिए आपको वहीं आप मदफून हैं। काब बिन हुजरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम भेजने का तरीका हमें मालूम है, आप पर दुरूद कैसे भेजा जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये दुरूद इब्राहिम में लिखा हुआ है, और मैंने इसीलिए टीचर से आपकी रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको सही तजवीज से पढ़ के सुना दें। हालांकि आता तो है, लेकिन बहरहाल सही तजवीज के आना बहुत जरूरी है। तर्जुमा में इसका आपको पढ़ के सुनाते हूँ। ये दुरूद इब्राहिमी है जो आप नमाज में पढ़ते हैं। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, जैसे कि रहमत नाजिल फरमाई आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक आप ही तारीफ के मुस्तहिक बड़ी बुजुर्गी वाले हैं। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे कि बरकत नाजिल फरमाई आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक आप ही तारीफ के मुस्तहिक बड़े बुजुर्गी वाले। ठीक है? आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रसूमात और बिदात। ठीक, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें ये किताब पढ़ना चाहिए। बिदत क्या है? बिदत का लफ्ज बदा से है, बदा, बेदाल ऐन, जिसका मानी है इजाफा, नया या अनोखापन। अब आप देखें, इसी से लफ्ज है ना, बैल बदीउस बजी है, समावाती। तुलसी को कहो कि देखो बैल बजी है। क्या करे मौला, राजू। अच्छा, बदा जो है उसका मानी होते हैं इजाफा, नया या अनोखापन, और इसी से लफ्ज बदी है जो अल्लाह ताला की सिफत है ना, बदी उस समावाती वाला। बदी का मतलब होता है नए सिरे से पैदा करने वाला, तो वो इसी रूट से है। तो बहरहाल बिदअत का लफ्ज बदा से है जिसका मानी इजाफा, कोई नई चीज या अनोखा काम कर। दीन में कोई ऐसा नया तरीका या रस्म या काम सवाब की गर्ज से या नेकी का काम समझ के शामिल कर लिया जाए और उसे जरूरियात दीन का लाजमी हिस्सा समझ लिया जाए, जिसकी दलील कुरान और सुन्नत से ना मिलती हो, उसको बिदअत कहते हैं। अब इसको गौर फिक्र कर लें। जिसकी दीन में कोई नया तरीका या रस्म सवाब की गर्ज से या नेकी का काम समझ के शामिल कर दिया जाए, जिसकी दीन में कोई जरूरत नहीं होती, जिसकी दीन में कोई सबूत नहीं होता, जिसकी दलील कुरान और सुन्नत से ना मिलती हो, तो वो बिदअत। हमारे यहाँ बिदात की अक्सरियत का ताल्लुक ऐसी गुस्ताख्ता रसूमात से है जो आबा व अजदाद और गैर मुस्लिम अक़वाम की तकलीद में अपनाई गई हैं, और अगरचे वो बतौर सवाब तो नहीं रिवाज पा रही, मगर वो कुरान और सुन्नत की तालीमात, इस्लामी रिवायात और दीनी तकाज़ों के ऐन बरखिलाफ है। यानी बहुत सारी रसूमात तो ऐसी हमारे यहाँ रिवाज पा गई हैं जो सवाब समझ के की जाती, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जिनको सवाब समझ के भी नहीं किया जाता, लेकिन बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों की हैं, गैर मुस्लिम अक़वाम की हैं, आबा अजदाद के तरीके हैं, बिला सोचे समझे उसको राइज किया हुआ है। और वो हैं क्या? बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीमात, इस्लामी रिवायात और दीनी तकाज़ों के ऐन बरखिलाफ। अब जरा ज़हन में सोचते रहें कि ऐसी कौन कौन सी रिवायात हमने राइज की हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया था सूरह माइदा में, अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने तो दीन मुकम्मल कर दिया। तो अगर कोई नई शरीयत इजाद करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस्लाम को नाकिस समझा गया है। हाँ, यही हुआ ना कि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया अकमलतु लकुम दीनकुम, लेकिन हम समझते हैं नौजुबिल्लाह कि नहीं, दीन मुकम्मल नहीं है, तो इसमें यह तरीका शामिल होना चाहिए। या फिर यह मतलब हुआ कि वही के नुज़ूल के वक्त माज़अल्लाह अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि इस काम में सवाब है, और अब लोगों को मालूम हो गया कि इसमें सवाब है। दूसरी रीजन ये हो सकती है ना कि हम ये सोचे कि अल्लाह ताला को खुदा ना खास्ता तो मालूम नहीं था, अब यह है कि हमारी अकल ज्यादा तेज है तो हमें पता चल गया कि ये काम हम करेंगे तो उसमें ज्यादा सवाब है। ठीक हो गया? या फिर क्या वजह होती है बिदात की कि अल्लाह ताला को तो मालूम था,
کہ اس میں ثواب ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، بتانا ہی بھول گیا معاذ اللہ، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معاملہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید سمجھ میں نہیں آیا، یا سمجھنے کے بعد وہ امت کو بتانا بھول گیا۔ یہ ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے۔ پہلا مطلب کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی نیا طریقہ دین میں ایجاد کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دین کو مکمل سمجھا ہی نہیں ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن ایسے ہی کہہ رہا ہے اکملت لکم دینکم۔ دوسری وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ سب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہی الہی میں کوئی نقص رہ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس کام میں زیادہ ثواب ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھول گئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتانا بھول گئے، یا ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ یا معاذ اللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری طرح آگے نہیں پہنچایا، یا خود اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ساری بڑی گہری وجوہات ہیں، سوچے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر بتایا تو شاید صحابہ نے اس کو نہیں لیا اور نہ اس پر عمل کیا، نہ آگے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے خود سے ایک طریقہ ایجاد کر لیا، اور ہمارے جو علماء مشائخ ہیں ان کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں زیادہ ثواب ہے، یا انہیں کوئی نیا الہام ہو گیا ہے، سمجھ گئے۔ اب یہ ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ بدعات کے اوپر عمل کرنے کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کتنی خطرناک وجوہات ہیں وہ آپ سوچ کے دیکھیں، ٹھیک کہ یا تو اللہ ہی بتانا بھول گئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا بھول گئے، یا دین مکمل ہی نہیں تھا ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم زیادہ عقل مند ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، یا ہمارے آج کے دور کے علماء و مشائخ بہت زیادہ تیز اور عقل مند ہو گئے ہیں، صحابہ سے بھی زیادہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ، کہ وہ کوئی نیا طریقہ بتا رہے ہیں، یا یہ کہ ان کو شاید کوئی نیا الہام ہو گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقابلہ اور یہ بغاوت کیسی؟ سوچیں، بغاوت ہے، مقابلہ ہے کہ آپ نے تو دین ہمیں یہ بتایا تھا لیکن اپنی طرف سے ہم یہ اضافے کر رہے ہیں کیونکہ ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ تو ایسے لوگ دراصل اب یہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ بدعات کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی، بدعاتی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ دراصل نمبر 1 عقیدے کی کمزوری ہوتی، عقیدہ کمزور ہے، پکا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 علم کی خصوصاً دینی کم فہمی، قرآن اور سنت کے علم کا نہ ہونا، یہ ہے دوسری وجوہ بہت بڑی۔ نمبر 3 اور غلط رہنمائی کی وجہ سے خود ساختہ رسومات اور بدعات کو بڑی ڈٹائی سے دین ہی کا حصہ سمجھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا غلط رہنمائی کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے خود تو دین پڑھا ہی نہیں ہے، اب کیا کیا آپ نے، اس سے پوچھا، اس سے پوچھ لیا، فلانے سے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں ہے آج کل نیا دین کو ایجاد کر لیا ہے، یہ تو ہمارے یہاں برسوں سے چلی آ رہی ہے، تو ہمارے کوئی اماں ابا، کوئی ہمارے باپ دادا کوئی پاگل تھے جو کر رہے تھے، تم بھی کرو۔ تیسری وجہ ہے، چوتھی وجہ یہاں نہیں لکھی، آپ لکھ لیں اس میں، ٹھیک۔ چوتھی وجہ ہے خواہش نفس کی پیروی، انسان اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے صرف جب بدعات کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اساس پر عام مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کا سبب بھی بنتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو انسان بدعات کو رواج دیتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے دین نیا ایجاد کر لیتا ہے، اس کے طریقے ایجاد کر لیتا ہے، اسی کی وجہ سے آپس میں فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہوتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، تو بس فرقہ واریت پھیل گئی۔ قرآن و سنت سے دوری اور دینی جہالت اس اچھے بھلے قرآن و سنت سے دوری اور دینی جہالت اس اچھے بھلے باشعور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو بھی حقائق سے قریب نہیں ہونے دیتی۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ آپ بدعات میں انوالو دیکھتے ہیں، اور وہ نسل در نسل حقائق جانے بغیر گمراہیوں میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک ورڈ اس کا جو ہے وہ سمجھنے کے لائق۔ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اب انسان دنیاوی طور پہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، ایم اے پی ایچ ڈی کچھ بھی کیا ہوا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کا تعلیم اس نے نہیں حاصل کی تو دینی جہالت ہے نا، دینی جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسی لیے اس کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور نہیں کہہ رہا ہے، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور نسل در نسل حقائق جانے بغیر، آج ہم کر رہے ہیں کل ہمارے بچے بھی وہی بدعت کریں گے،
اور آگے ان کے بچے بھی پھر وہی بدعت کریں گے، تو بس یہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ میں یہی بات ہمیں نہایت خوبصورت اور صاف طریقے سے واضح کر دی گئی ہے۔ حدیث ہے یہ مسلم کی کہ سب حدیثوں سے بہتر حدیث، یعنی حدیث یہاں بمانی بات آ رہا ہے، کلام، سب حدیثوں سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں کوئی نیا کام بدعت نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب وعید و مذمت ہے بدعت کے اوپر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو۔ کس معاملے میں ڈرو؟ بدعت ایجاد کرنے، بدعت ایجاد کرنے میں ڈرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں، یعنی کوئی اپنا ہی نیا دین انہوں نے ایجاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل دین نہیں اتارا ہے، یہ بات ہے کوئی، تبھی بدعت ایجاد کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کے سوا اور کوئی دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ شدید خسارہ اٹھانے والا، شدید نقصان اٹھانے والا روز آخرت، یہ بتایا جا رہا ہے۔ غیر دینی افعال کو جانتے بوجھتے دین کا حصہ سمجھ لینا، یا کام اللہ، یا جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہو اس کو ان کی طرف منسوخ کر لینا، اس پر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی سخت وعید آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کام نہیں بتایا یا حدیث میں نہیں بتایا گیا، اس دونوں کے اوپر یہ وعید موجود ہے۔ تو قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوری یہ سورہ الاعراف کی آیت لکھی ہوئی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، اور وہ لوگ جو ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں گے، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو جو جھٹلاتا ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت نکالتا ہے، اس کے بارے میں یہ وعید دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، متفق علیہ۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے، جو میں ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی بھی چیز بلا تحقیق، بلا جانے، بلا آنکھ سے دیکھے فارورڈ کر دینا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ کیونکہ دیکھیں فارورڈ کرنے میں اصل میں محنت نہیں لگتی نا، آپ نے 1 سیکنڈ میں ٹک کر کے آپ نے آگے کر دیا، اس میں لکھا تھا نا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو فارورڈ کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے اور اس کو 10 لوگوں تک پہنچا دیں اور گروپ میں شیئر کر دیں، فلانا فلانا فلانا۔ لیکن آپ کتنی بڑی وعید کا شکار ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے، یہ سوچیں، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر غلط حدیث آگے فارورڈ کر دی گئی۔ آپ یقین کریں، جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، سالہ سال ہو گئے، میں ایون کوئی عالم بھی بتا رہا ہوتا ہے اپنے لیکچر میں یہ حدیث ہے، میں کبھی اس کو کوٹ نہیں کرتی جب تک میں اپنی نظروں سے اس کو کسی حدیث کی کتاب میں نظروں سے نہ دیکھ، ٹھیک؟ تو بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہوتا ہے نا کہ ہم نے ادھر کو کھولا واٹس ایپ کو، اچھا کوئی نظر آئی تو 1 سیکنڈ دماغ سے کام ہی نہیں لیا،
बस उंगली चलाई, उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो अब आप हदीस याद रखें कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बाएं हाथ के लोग, इरशाद बारी ताला है, वमा आता कुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहू। पूरे अशर की आयत है। रसूल जो तुमको हुक्म दे उसको मान लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अब ये जो आयत है ये भी हदीस और सुन्नत को लेने में बहुत बड़ी दलील है। ये लोग कहते हैं ना कि हदीस ही तो है, कुरान तो नहीं है। तो कुरान क्या कह रहा है कि जो रसूल तुमको हुक्म देते हैं उसको मान लो, जिससे मना करते हैं उससे बाज आ जाओ। यानी हदीस जो चीज कह रही है उस पर अमल कर लो, जिससे रोक रही है उससे रुक जाओ। ठीक है। तो ये हदीस खास तौर पे उसमें रिवायत में भी आती है, ये आयत सॉरी, जो आईब्रोज के मुताबिक है कि जो अब्दुल्ला बिन मसूद के पास खतून आई थी और उसने कहा कि कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये इस तरह बाल नहीं नोचना चाहिए, ये रातों में खला नहीं कराना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने कुरान को गौर से पढ़ा नहीं है, फिर से पढ़ो। उसने कहा नहीं, मैं तो एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये आयत पढ़ी है सूरह हशर, हाँ, कि अल्लाह ताला ने कहा जो रसूल तुमको हुक्म दे उसको मान लो, जिससे मना कर दी उससे बात। हदीस है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने लानत भेजी है उन औरतों पर जो इस तरह खास तौर पर आईब्रोज के लिए वो वर्ड आता है कि उसको निचवाते हैं। ठीक। तो बहरहाल अल्लाह हमें हिदायत दे। बिदात पर एक खुतबा देते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम हिसाब मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा और उन्हें बाएं रास्ते की तरफ डाल दिया जाएगा। बायां रास्ता कौन सा है? हाँ? तो जहन्नम की तरफ जाता है। तो मैं कहूंगा मेरे रब ये मेरे साथी हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम नहीं जानते उन्होंने तुम्हारे बाद दीन में क्या क्या बिदातें इजाद की। बुखारी बुखारी को समझ और जानना कि क्या चीज सुन्नत है और क्या खिलाफ सुन्नत है, वो कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है हम। तोबा और बिदअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, अल्लाह ताला बिदअती की तोबा कबूल नहीं करता जब तक वो अपनी बिदात को छोड़ न दे। तोबा ही कबूल नहीं होगी जब तक वो जिस बिदात को उसने राइज किया हुआ है उसको छोड़ ना दे। और आए जो नवाफिल ना कबूल। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना आयर पहाड़ से लेकर फला मुकाम यानी सौर सारे सौर तक हरम है, और जो कोई दीन में नई बात निकाले या नई बात निकालने वाले को जगह देगा उस पर अल्लाह और फरिश्तों और सब लोगों की फिटकार है। ना उसका फर्ज कबूल होगा ना नफिल। कितनी ज्यादा वईदें और खतरनाक वईदें हैं। अब इसमें एक और बात कही गई है, नई बात निकालने या नई बात निकालने वाले को जगह देगा, यानी बिदात में शमूलियत। अब इस हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि हम अगर खुद बिदात नहीं करते लेकिन शमूलियत करते हैं हम अभी भी। इस तरह अच्छे भले कुरान पढ़ने वाले लोग जिनको पता है कि ये बिदात है, वो आज भी सोयम अटेंड करते हैं, 40वें अटेंड करते हैं और जुमेरातें अटेंड करते हैं। बहुत ही दुख की बात है अगर इंसान पढ़ लिख कर भी लोगों के डर की वजह से इन बिदातों में शामिल हो। क्योंकि अगर आप बिदात में शामिल होते हैं तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देख लें। नई बात निकालने वाले को जगह देना हो जाता है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक हो गया। और उस पर अल्लाह और फरिश्तों और सब लोगों की गिरफ्तार। ना उसका फर्ज कबूल होगा ना नफिल। बिदात क्यों कर शुरू होती है? दीन के इल्म को लोगों तक ना पहुंचाना और सीधे साधे दीन में सख्ती और कजरवी पैदा करके उसे बिगाड़ना बिदअत का सबब बनता है। पहली वजह क्या है, कैसे शुरू होती है? दीन का इल्म पहुंचाया ही नहीं गया लोगों को। ठीक। हम पहुंचाने के लिए कोशिश जद्दोजहद करते नहीं ना, यही तो मैंने अभी शुरू में आपसे बात की। हम खुद सुनते हैं, ठीक है, हम कहते हैं हम सुन रहे हैं, हम बहुत नेक हो गए हैं, हम तो कुरान भी सुनते हैं, हम हदीस भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दिस इज नॉट इनफ। याद रखें अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में कहा है कि कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया, पैदा ही लोगों के लिए किया गया। अगर आप लोगों को नहीं बताते तो आप अपना काम अपना फरीजा अंजाम ही नहीं दे रहे, और आपको अल्लाह के हुजूर सामने खड़े होकर जवाब देना पड़े कि मैंने क्यों नहीं फलां को बताया कि तुम ये बिदअत कर रही हो और ये गलत काम है। जवाब भी होना पड़ेगा। ठीक। तो सबसे पहली वजह क्या होती है कि दीन के इल्म को लोगों तक हम पहुंचाते ही नहीं, डरते हैं। हम कैसे बताएं, फलाना नाराज हो जाएगा, मैं बुरी बन जाऊंगी, वो कहेगा ये तो हमेशा पखे डालती हैं,
تو میں تو اپنے آپ کو کیسے برا بنا لوں؟ بنا لیں آپ، اپنے آپ کو برا بنا لیں گے، اللہ کو تو آپ خوش کر لیں گے، اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اور نمبر دو کیا ہے؟ سیدھے سادے دین میں سختی اور کجروی پیدا کر کے اسے بگاڑ۔ دین بڑا سیدھا سادہ ہے، دین نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اضافے کیے ہوئے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہوگی تو آپ کیا کریں؟ دین نے آپ کو بتایا آپ دعائے مغفرت پڑھیں اس کے لیے، دین نے آپ کو بتایا صدقہ جاریہ کے کام کریں آپ، ٹھیک، سیدھا سادی سی بات ہے۔ دعائے مغفرت پڑھنا کتنا آسان کام ہے، صدقہ جاریہ کے کام کرنا جس کو جو توفیق ہو وہ کر لے۔ ہم نے کتنے اضافے کر کے اس کو کتنا مشکل بنایا۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے بھی سویم کرنا ہے، اس نے ادھار لے کے کرنا ہے، ابا کا سویم ادھار پکڑو جی، سویم کرنا ہے ادھار پکڑو، جمعرات کرنی ہے ادھار پکڑیں، 40واں بہت زور شور سے کرنا ہے، بوٹیاں پلاؤں میں صحیح ہونی چاہیے۔ سیدھے سادے دین کو اتنا مشکل ہم نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیں گے۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار اور پیشوا بنا لیں گے، انہی سے معاملات پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری۔ اتنی حقیقت پہ مبنی یہ حدیث ہے یہ بھی، کہ آج بھی کیا ہو رہا ہے، صحیح عالم بہت کم رہ گئے، پتہ نہیں کون کون عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے سنتے ہیں، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیوں سنتے ہیں بھائی؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ الٹے سیدھے لوگوں کو کیوں سنتے ہیں؟ فلانا انجینئر تو فلانا ڈمکانا تو یہ ہے۔ آپ نے سننا ہے تو اتھینٹک لوگوں کو سنیں نا، ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں، مولانا یہ تقی عثمانی صاحب کو سن لیں آپ۔ تو آپ کیوں الٹے سیدھے لوگوں کو سن کے اپنے ذہن کو بھٹکاتے ہیں؟ یہی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، عالم تو ختم ہو جائیں گے، وہ ان سے معاملات پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیتے رہیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی اور وہ ان کو پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقام پر چراتے ہوئے دنیاوی فتنوں سے اپنا دین بچاتا پھرے گا۔ پھر بہت امپورٹنٹ بات، اب آپ کے دور میں سوچ کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست پیشن گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اتنے کوئی فتنے ہو جائیں گے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہوگا کہ وہ بکریاں خرید لے اور پہاڑوں میں جا کے رہنا شروع کر دے، بس وہیں پر رہے تاکہ اس کا دین بچ سکے۔ وہ بالکل اصحاب کہف کی طرح۔ میں یہ کل بھی بات سوچ رہی تھی، سورہ کہف ہی کی وہ کر رہی تھی پروف ریڈنگ۔ آپ سوچیں وہ غار میں کیوں گئے تھے؟ سوچیں اصحاب کہف جو تھے وہ نوجوان لڑکے تھے، جو بھی جتنے بھی ان کی تعداد، وہ غار میں کیوں گئے تھے؟ بالکل ینگ جنریشن، کہ اس وقت کا بادشاہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہا تھا، اس کو مشرک بنانا چاہتا، تو وہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے۔ ساری دنیا چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، اپنی لیوش لیونگ چھوڑ کے، کھاتے پیتے کرانے کے لیے غار میں چلے گئے، کیوں؟ تاکہ دین بچ جائے۔ آج کے دور میں آپ کے خیال میں کیا ہمارے آس پاس فتنے نہیں؟ سوچے کتنے فتنے ہمارے آس پاس، جتنا ہم دنیا میں نکلے اتنے فتنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا غار کیا ہے؟ ہمیں بھی غار میں جانا چاہیے نا، کون سا ہے ہمارا غار بتائیں ذرا، کچھ سمجھ آتی ہے؟ جی میم بالکل کیا سمجھ آتی ہے۔ کیا ہے ہمارا میں غار؟ ہمارا کیسے غار بتائیں؟ ہمارا گھر ہے، مطلب باہر نہ نکلیں۔ نہیں باہر نکلے، جتنا باہر غار ہمارا نکلتے ہیں یہ اتنے ہے، فتنوں میں پڑتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن اور بتاتے ہیں۔ سنت۔ ہاں ہمارا غار یہ ہے کہ موبائل ہم سے دوری بھی ایک غار ہے۔ ہمارا غار اس طرح سے ہے کہ ہم ایک تو غیر شرعی جو مجالس اور محفلیں ہوتی ہیں نا ان سے دور رہیں اور اپنے گھر میں رہیں، بہتر ہے اپنے غار میں محفوظ رہیں۔ ایسی جگہوں پہ جانا اوائڈ کریں جہاں پر آپ فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اور ایسی بہت ساری جگہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا غار یہ ہے کہ ہم دینی محفلوں سے کنیکٹڈ، یہ ہے غار، ٹھیک؟ تبھی تو ہمارا ایمان جو ہے رینیو ہوتا رہتا ہے نا، ایک تجدید ایمان ہوتی رہتی ہے، دینی مجالس اور دینی محفلوں سے کنیکٹڈ رہنا، اور میم یہ ہے سوشل ہمارا۔ میڈیا سے دور اپنے رہیں گے جیسے بھی غار اپنے میں جیسے رہنے کی لوگ سمے۔ اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا میم، تو اس لیے کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں پھر۔ آپ نے اگر اچھی مجلس کا جو انتخاب ہے نا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ایک غار ہوتا ہے
کہ آپ اس میں بے دینی فتنوں سے بچے رہتے ہیں. ورنہ اگر آپ دینی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، آپ کی صحبت دینی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جن کا دنیا کے علاوہ آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے، صرف دنیا کے اندر وہ انوالوڈ ہیں، آپ ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا فتنوں میں پڑنے کا چانس نہیں ہے کیا؟ بہت زیادہ ہے. آپ تھوڑے دنوں میں انہی کے جیسے ہو جائیں گے، آپ کی ساری پرائرٹیز وہی ہو جائیں گے. اچھا وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی بنانی ہے تو میں بھی بناتی ہوں. اچھا اس نے کہا کہ میں نے تو فرنیچر پورا چینج کرنا ہے تو میرا بھی یہی کہا ہے، میں کیوں نہیں کروں؟ ہاں آپ کرائیں گے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا میرا بھی بڑا ہی بیڈ پرانا ہو گیا، اس کو ہی بدل لو، ٹھیک ہے، فلانا بھی بدل لو. انہوں نے گاڑی نہیں لے لی، میں بھی لے لیتی ہوں نہیں. یہ ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیں، اٹس ویری پریکٹیکل. جو یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جا رہی ہے نا، اس پہ غور کریں کہ وہ زمانہ قریب ہے جو مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی کہ ان کو پہاڑوں میں لے کے چلا جائے اور وہیں چراتا رہے، انٹریکشن ہی نہ ہو غلط لوگوں، تب ایمان بچ سکتا ہے. آپ غور کریں اس بات پہ کہ ایمان کس طرح بچ سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو بہت ضروری بات ہے یہاں. تو میم یہ جو خواتگی پہ جیسے جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، یہ کھانا دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ آپ پچھلی دفعہ پڑھ تو چکے ہیں، آپ سن نہیں رہی تھی، اس میں آپ نے نہیں پڑھا؟ یہ یہ سارا میں نے کچھ اس میں سنا ہم نے پڑھا ہے کہ کہ ضروری آپ مطلب کے جو مہمان باہر سے آئے آپ کے ہوئے گھر ہیں. میں بتاتے ہوں، آپ کے گھر میں جو مہمان ہیں، جو کھانا اس وقت اویلیبل ہے آپ خود بھی تو کھائیں گے نا، وہی آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیں، وہ کھا لیں گے. یہ اسپیشل طور پہ جو ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پہ دیگیں پکا کے منگائی جاتی ہے اور گھر والے پکواتے ہیں. خاص طور جن کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کون ارینج کرتے ہیں؟ جن کے ایسے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. ٹھیک. یہ بہت غلط بات ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس میں یہی تو پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے پڑھ کے کہ نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس بات کو اور کہا کہ جس جیسے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے وہاں آپ کو کھانا بھیجنا چاہیے، نہ کہ وہ لوگ پکوا پکوا کے آپ کو کھلائیں مکا کے. اور میم جمعرات کو جیسے اگر پڑھائی کرنے کے لیے اگر کوئی بلا لے کہ جی نہیں ضروری نہیں نہیں کہ یہی تو تو نہیں. بدعت ہے. آپ یہ بات سمجھتے، میری بات سنیں، سمجھے میری بات. اگر آپ نے کوئی دن ڈیزگنیٹ کر لیا کہ اچھا. جمعرات کو میں نے پڑھائی کرنی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے اضافہ کر لیا. کیا کوئی حدیث آپ کی نالج میں ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جمعرات کو ہی صرف دعا کرنی چاہیے؟ ہے نہیں کوئی ہر آپ کی نالج؟ وقت. تو پھر اگر تو نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے دیکھیں. 3 سورسز ہیں ہمارے پاس، 3 سورسز ہیں صرف جو ہم نے جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. قرآن میں کوئی بات موجود ہے، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یا سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یا نمبر 3 صحابہ کرام کے طریقے سے پتہ چلتی ہے. اگر تینوں جگہ کوئی چیز موجود نہیں تو دیٹ از کیا ہے؟ اضافہ ہے، ہم نے خود سے ایجاد کیا. یہ سمپل سا ٹوٹکا ہے جو آپ یاد رکھیں بدعت کے حوالے سے. سمپل سا ٹوٹکا ہے. قرآن میں ہے نہیں ہے، سنت میں ہے نہیں ہے، صحابہ کرام نے ایسا کیا نہیں کیا، تو بس پھر آپ کیسے کریں گے؟ اور میم وہ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ جو اپنی کلاس میں لاسٹ ٹائم کے کفن کے متعلق، تو میں نے وہ ایک الہدا کی برانچ چلاتی ہیں، ان سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پسندیدہ کفن آج کل 3 چادریں ہیں بڑی، وہ آتا ہے کہ جو آپ نے 5 پیسوں پہ بتایا تھا، یہ کون سا صحیح، کون سا مطلب میں لینا چاہیے؟ آپ کو بتاتی ہوں، میں کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دونوں دونوں سے. کے بارے میں حدیث موجود ہے. ہاں دونوں کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ 3 چادروں میں بھی کیا گیا اور اس طرح بھی کیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس اس طرح وقت سے مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ یہ افضل ہے یا یہ نہیں، سوچ افضل میں آئے. کے بارے میں نہیں آتا، لیکن دونوں میں یہ موجود ہے. اب یہ آپ کی اپنا دل بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں دونوں کے بارے میں حدیث موجود ہے. یہ تو ابھی آپ پڑھ چکی ہیں نا، اس میں بھی پیچھے آپ کو میں نے حدیث سے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا کہ یہ ان کو اس طرح سے بال باندھو اور یہ میرا کرتا ان کو پہنا دو، یعنی ان کو 5 چیزیں ہی پہنائی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بہرحال وہ 3 چادریں بھی حدیث سے پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ کا اپنا دل ہے کہ آپ کو کون سی چیز پسند آتی ہے. ہیں دونوں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی افضل کے بارے میں کچھ نہیں آتا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا؟ ہے جی، جزاک اللہ. بس یہ آخری میں 2-3 لائنیں پڑھی تھی، اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا. افتراق امت لکھا ہوا ہے. افتراق مطلب فرقہ واریت سے. فرقہ واریت جو امت کی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، ان میں سر فہرست برائی فرقہ واریت.
फिरकावारियत क्यों फैलती है? वो ये कह रहे हैं कि जड़ है इसकी बिदत, फिरकावारियत की जड़ है। क्योंकि कैसे जड़ होती है? क्योंकि देखें जो भी फिरके बने हुए हैं ना, वो किस पे चल रहे होते हैं? अपने रहनुमाओं के तरीके अपना लेते हैं। नहीं जी, हमारे जो फिरके के रहनुमा है वो कहते हैं कि ये चीज सही है, ठीक हो गया। अब इसी पे झगड़ा होता है और उसके ऊपर झगड़े इतने बढ़ते हैं कि लोग मस्जिदें तक अलग बना लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतफर्रिक हो गए यहूद 71 या 72 फिरकों पर, और नसारा भी इसी तरह और हो जाएगी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। दूसरी रिवायत में यूं इजाफा है कि जिस तरीके पर, अब ये गौर से आपने क्या फरमाया, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं उसी पर चलने वाले जन्नत में जाएंगे, और जो नया रास्ता निकाल कर चलेंगे वो जान में जाएंगे। अब देख लें, यही बात मैं आपको जब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ 3 सोर्सेज हैं जिसके मुताबिक हमने दीनी काम करने हैं, ठीक। कुरान में कोई चीज मौजूद है, नबी का या सुन्नत में मौजूद है, या सहाबा ने उस काम को किया है। अगर तीनों जगह मौजूद नहीं है तो क्या है? वो सुन्नत है ही नहीं, बिदअत है, खुद इजाद करना चाहिए। समझ आ गई जी? यहाँ तक रखूंगी आज इंशाअल्लाह ताला, फिर आगे सुनेंगे। इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका।